اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے اب تک اعداد و شمار تو فلو سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. یعنی اب تک کورونا کے رپورٹڈ کیسز میں تقریباً 4% ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 4% کا ریٹ نہ صرف بہت تیزی سے بدل سکتا ہے بلکہ انتہائی ناقابل بھروسہ ہے، کیونکہ یہ ریٹ دنیا کے ہر ملک میں بالکل مختلف ہے، بالکل الگ الگ ہے. ایک طرف اٹلی ہے جہاں 10% ہلاکت ہیں، تو دوسری طرف کوریا ہے یا جرمنی ہے جہاں ہلاکتوں کا تناسب 0.5% ہے. ایک بات تو طے ہے کہ ہم کورونا کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے، مگر ان تمام اندھیرے میں سب سے بڑی انجان چیز ہے کورونا کیسز کا صحیح تعین. مطلب کہ دنیا بھر میں آخر کتنے لوگوں کا کورونا ٹیسٹ ہو چکا ہے. اس انفارمیشن کے بغیر کورونا کی ہلاکت خیزی کے بارے میں کوئی بھی تعین کرنا، کوئی بھی بات کرنا اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے. مگر یہ پتہ چلے گا کیسے؟ جب تک ہر کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تو یہ پتہ چلے گا کیسے؟ جون لیونائڈس اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں وبائی امراض کے پروفیسر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کورونا کے بارے میں اب تک ملنے والی معلومات انتہائی ناقابل بھروسہ ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے ایسے کیسز کو رجسٹر ہی نہیں کر پا رہے ہیں جو زیادہ بیمار نہیں ہو رہے، کچھ دنوں میں بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسے کیسز کی تعداد معلوم جو کیسز ہیں اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہو. یہ دھیان رکھیے ناظرین، یہ میں کیا بات کر رہی ہوں، اور اگر ایسا ہے تو پھر موجودہ شرح اموات تو غلط نہیں، انتہائی غلط ہے. ہانگ کانگ یونیورسٹی کے ریسرچرز کے مطابق ووہان جہاں سے اس کورونا وائرس نے طوفان نے اس کو کہہ لیجیے کہ اس سے سر اٹھایا ہے، وہاں بھی اصل شرح اموات 1.4% کے قریب تھی، جو پہلے لگائے گئے اندازوں سے کئی گنا کم ہے. برطانیہ کی اگر بات کر لیتی ہوں تو تقریباً 20,000 کیسز میں سے 12,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. مگر روزلین اسمتھ جو UCL لندن میں پروفیسر ہیں، کہتے ہیں برطانیہ کا ڈیٹا اتنا گمراہ کن ہے کہ اسے تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. ان کا اندازہ ہے کہ کیسز کی تعداد رپورٹڈ کیسز سے کم از کم 5 یا 10 گنا زیادہ ہے، جس کا مطلب ہوا کہ برطانیہ کی اصل شرح اموات 6% نہیں بلکہ 0.6 بھی ہو سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں یورپ کی، ووہان یعنی اٹلی کی، جہاں اب شرح اموات تقریباً 11% ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ اٹلی کے کورونا کیسز کی اوسط عمر جو ہے وہ 62 سال ہے، اور مرنے والوں کی بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹلی کی 10,000 ہلاکتوں میں صرف 12% ایسے ہیں جن کی موت کی براہ راست وجہ یہ وائرس تھا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اٹالین حکومت کہہ رہی ہے. نیم حکیم خطرہ جان بہت پرانا محاورہ ہے، اور اس کورونا کے میدان میں تو سارے ہی حکیم خطرہ جان بنے ہوئے ہیں. کورونا کیسز سے ہلاکتیں تو 35,000 ہیں، مگر جن غریبوں کی معاشی سانس رک چکی ہے ان کی تعداد اربوں نہیں تو کروڑوں میں ضرور ہوگی. ہمیں اس ساری سچویشن کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لاک ڈاؤن کی ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تاجر رہنما ایسا بتا رہے ہیں کہ صرف کراچی کے لاک ڈاؤن سے ہی 4 ارب کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے. یعنی 8 دن میں صرف کراچی بند ہونے سے 32 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. کہ ہم نے کورونا سے بچنے کے لیے صرف اس لیے لاک ڈاؤن کیا ہے کہ دنیا ایسا کر رہی ہے، مگر اسی دنیا میں چند ایسے ممالک ہیں جہاں زندگی آج بھی روا دوا ہے. جاپان ہے، کوریا ہے، بیلاروس ہے، سنگاپور ہے، سویڈن ہے. یہاں نہیں کوئی کرفیو ہوا ہے، نہیں کوئی لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان ممالک میں کورونا وائرس پہنچا نہ ہو. سویڈن میں 146 افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، سنگاپور میں 3، جاپان میں 54 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، مگر انہوں نے خوف کے مارے اپنی معیشت کی سانسیں نہیں روک دی ہیں، اپنا دم نہیں گھوٹ دیا ہے. پاکستان کا رد عمل آیا کہ حقیقت پر مبنی ہے یا صرف مغرب کی تقلید ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جن بنیادوں اور معیارات پر مغربی ممالک ہیں اور ان کے ماحول کی صورتحال ہے، اگر اس سے موازنہ کیا جائے تو کرونا سے زیادہ خطرناک اور مہلک وائرس ماحول سے ہم روزانہ سامنا کرتے ہیں. کراچی کی گندگی، کچرا، ماحول کی آلودگی، بلڈنگ کا معیار کو اگر دیکھا جائے تو ہم دنیا کے معیار سے کے مطابق ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے. جس ماحول میں ہماری آبادی زندگی گزار رہی ہے، وزیر تعلیم خود اس سے پہلے وزیر بلدیات تھے. جو بلڈنگ کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ابھی حال ہی میں بلڈنگ گر چکی ہیں، اور جو خستہ حال دیگر بلڈنگیں اس ماحول میں موجود ہیں، تو اس صورتحال میں تو وزیر جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اس علاقے کو بند کر دیں گے. بلکہ اس علاقے کو کیا، اگر یہ کسی مغربی ممالک میں یہ واقعہ ہوتا تو وہاں کے وزیر کو ہی بند کر دیا جاتا اور حکومت کو معطل کر دیا جاتا. مونسون میں کراچی میں 10 افراد تخمہ اجل بن گئے، اور اب حالیہ آنے والے مونسون میں کوئی اقدام ایسا نہیں نظر آتا کہ ان ہلاکتوں سے بچا جائے. جس وائرس نے سب سے زیادہ دنیا کو خطرے میں مبتلا کیا ہوا ہے وہ ملیریا کا وائرس ہے. 2017 میں 219 ملین کیسز ہوئے، جس میں سے 4,35,000 ہلاکتیں ہوئیں. ان میں سے 61%، 61% بچے وہ تھے جن کی عمر 5 سال سے کم، اور 730 بچے روزانہ اس وائرس سے ہلاک ہوتے ہیں. ہر 2 منٹ میں ایک بچہ جو 5 سال سے کم ہے وہ اس وائرس سے ہلاک ہوتا ہے. ڈائریا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہے.
1300 بچے روزانہ ہلاک ہوتے ہیں، تقریباً 4,80,000 بچے ہر سال اس کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، اور یہ تمام ہلاکتیں انڈر ڈیولپڈ ممالک میں ہیں، کسی بھی ڈیولپڈ ملک کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ خراب پانی ہے۔ 2013 میں 53,000 بچے 5 سال سے کم پاکستان میں ڈائریا کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یہ سینیٹری خراب پانی، گندگی کی وجہ سے، ڈائریا کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیگلیریا کا وائرس ابھی 2019 میں 12 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر چکا ہے، اور پانی کی صورتحال پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس صورتحال میں اگر کرونا وائرس پر ہمارے رد عمل کا جائزہ لیا جائے تو یہ بڑی اچنبھے کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے بڑے بڑے خطرناک کیسز اور وائرس ہمارے پاس ہمیشہ ابھی گھوم ہی رہے ہیں، مگر ہمارا اس پہ بے حسی ابھی موجود ہے، اور ایک دم ہی تمام حصے اور تمام کی تمام جو جستجویں تھیں وہ کرونا وائرس کے اوپر چلی گئیں۔ تعلیم اور اسکول کو بند کر دیا گیا 3 مہینے 4 مہینے تک تمام کیا وجہ ہے؟ ہمارے حکمران وزراء جو ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں وہ دنیا کو دیکھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے زمینی حقائق پر مبنی فیصلے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بڑے نقصان کا سامنا۔ ہمارا رد عمل مغرب کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، مگر ان کے معیارات اس میں بہت اچھے ہیں، ہمارا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ان معیارات کو پورا کر لیتے تو کرونا وائرس پہ ہمارا رد عمل جو ہے وہ حق بجانب ہوتا۔ اب یہ رد عمل حق بجانب کیسے ہے؟ سڑکوں پہ ناچنے والی، یہ گھومنے والی موٹر سائیکلیں، کاریں جو سینکڑوں لوگوں کو ہلاکت کرتی ہیں، اس پہ تو کوئی جو اس سے کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ بچے جو اسکولوں میں موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں اور وینوں پہ، جس پر جو ہے CNG بم لگا ہوا ہوتا ہے، اس بم کے اوپر بیٹھ کر وہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اس پہ تو کوئی سڑکوں پہ سے بچے جب سڑک کراس کرتے ہیں اس پہ کوئی زیبرا کراسنگ نہیں ہوتی ہے، کوئی پولیس والا نہیں ہوتا۔ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی جو کنڈیشن ہے، اور روزانہ لوگ جو خطرے میں، اور 5-5 8-8 لوگ موٹر سائیکلوں میں بیٹھ کے جس طریقے سے سواری کرتے ہیں، یہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہوگا۔ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس پہ کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک کرونا دنیا میں آیا تو اس کے بعد اس پہ ری ایکشن ہونا چاہیے۔ مدافعت اچھی کی پاکستان نے، اس کے لیے کردار ادا کیا اور اپنی بارڈرز کو سیف کیا، ملک کو لاک ڈاؤن کر اور بارڈر سے آنے والے لوگوں کی پاکستان کی چیکنگ کا بٹا بٹھا دینا، یہ کیوں اس وقت ضروری تھا؟ کرونا وائرس سے متعلق جو دہشت اس وقت پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے، اور جیسا کہ ہم نے سنا اور دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اس کے اثرات بہت کم ہیں۔ تیسری دنیا میں رہنے والے ممالک خاص کر جو کہ دیگر امراض اور بیماریوں اور آفات سے ہمیشہ دوچار ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس تو ڈیلی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کی اموات ہوتی رہتی ہے، اس پہ اتنا شور و غوغا ہے ہی نہیں۔ صرف یونائٹڈ نیشنز اور اس کے کچھ ادارے وہاں آ کے امدادی کام کر لیتے ہیں، حکومتوں کو امداد دے دیتے ہیں، حکومتیں اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسہ ہڑپ کر جاتی ہیں اور بہت کم پیسے کو لے کر اس پہ کام کرتی ہیں، مگر کہیں بھی نہ ہی لاک ڈاؤن ہوتا ہے، نہ ہی کوئی شہر بند ہوتا ہے، نہ ہی کچھ بھی بند نہیں ہوتا، بلکہ ان ممالک کو صرف ایک صف میں رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپڈ ہیں، انڈر ڈیولپ ممالک ہیں، غربت سے نیچے کی دنیا میں گزرے۔ پر کرونا پہ ایسا کیا ہوا؟ کرونا پہ دراصل ایک بہت بڑی سیاست جو کہ امریکی معیشت سے منسلک ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ امریکی معیشت جو 2008 سے مسلسل کساد بازاری کا شکار ہے، اس سے نکلنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ وہ بیل آؤٹ دے۔ اس کے ساتھ جو اس معیشت کے ساتھ منسلک بڑے بڑے ادارے جو کہ حکومت کے ساتھ وہ مسلسل جو ہے خسارے میں چلے جا رہے ہیں، ان کو خسارے سے نکالنے کے لیے بیل آؤٹ پروگرام کی ضرورت ہے۔ اگر امریکی معیشت اور ٹرمپ انتظامیہ ان کو بیل آؤٹ دیتی تو اس کے ملک میں شور و غوغا ہو جاتا، اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی۔ تو اس لیے کرونا کے آڑ لیتے ہوئے اور اس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے $2 ٹریلین کا، اور اتنا بڑا آج تک بیل آؤٹ پروگرام دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے، جو $2 ٹریلین کا، اور اس سے زیادہ مفادات ان بڑی بڑی کمپنی نے حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے خسارے کو اس $2 ٹریلین کے خسارے سے پورا کر دیا ہے۔ اس طریقے سے اس نے اپنی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کھیلا ہے۔ مگر تیسری دنیا کے رہنے والے امریکہ کے ساتھ ساتھ خود تو ڈوبتے ہیں، اور وہ امریکہ تو ڈوب ہی رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ ڈبوتے ہیں، کیونکہ تیسری دنیا کے ممالک کے اندر مغربی ممالک کے ایجنٹس موجود ہیں جو کہ یہ باور کروا رہے ہیں کہ اس کی معیشت بہت بڑی دیوالیے کا شکار ہے، یہ کرونا وائرس سے ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے تاکہ یہ لوگ امریکی معیشت کو سہارا دے سکیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ فوری طور پہ امریکہ کے ان ایجنٹس کو یہاں سے نکالا جائے۔ دوسری بات ضروری یہ ہے کہ ہماری معیشت پہ آنے والی IMF کی مصیبت کو، جس نے ہماری معیشت کو پورے طور پہ گرفت میں لیا ہوا ہے اور اپنی پوری پالیسیز کو اپنے اوپر قابو کیا ہوا ہے، ان کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، اور ان سارے معاہدات کو اس وقت کرونا کو لے کر ان سارے معاہدات کو فوری طور پہ EFF پروگرام خاص کر کو معاہدات کو ختم کیا جائے، اور اپنی معیشت کو جو ہے وہ خود کفیل بنایا جائے۔ اس کفیل بنانے کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریز کو فوری طور پر جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اس کے خلاف ایک کام کیا جائے۔ انوائرمنٹ جو کہ کنزمپشن سے متعلق ہے، پر امپورٹڈ کموڈیٹیز کی کنزمپشن کو فوری طور پہ بند کیا جائے۔ ہمارے اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اپنی جو ہے وہ معیشت کو بحال کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔
آنے والے انوائرمنٹل چیلنجز کو پورا کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. ہمارے یہاں اس وقت جتنی بھی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اور پھیلنے والی ہیں, جتنی معیشت ہماری خراب ہونے والی ہے, اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہی وہ لاک ڈاؤن ہے جو ہمیں کرنا ہے, نہ کہ اپنی معیشت کو مغربی ممالک کے منسلک کر کے ان کا دیکھا دیکھی ان کے والے اقدامات کرنے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. لاک ڈاؤن حل نہیں ہے بلکہ ایک دشمن کی چال ہے. اس چال میں نہیں آنا چاہیے. عوام کو, حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن کو فوری طور پہ ختم کریں اور معیشت کو اس طرف لے کے جائیں جس طریقے سے ہے, اور تمام ڈیزیز کا اسی طریقے سے مقابلہ کریں جیسے کرونا کا مقابلہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.